یہ کہ ہماری جو معرفت رب ہے بس اس کی تکمیل ہو گئی. اللہ کی ذات کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے. العجز عن درک الذات ادراک والبحث عن کنہ الذات اشراک. اب ہمارا سارا تصور ہے اللہ کی صفات کے حوالے سے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. ان اسماء و صفات کے معاملے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دو پہلو ہمارے سامنے رہیں. کوئی نقص کا، عیب کا، ضعف کا، احتیاج کا پہلو نہیں ہے اللہ کے. اس کی ہستی کامل ہے، اس کی قدرت کامل، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا اختیار کامل. ایک ہی بات کو کہنے کے دو اسلوب ہیں، ایک کو آپ کہیں گے تسبیح، ایک کو کہیں گے تحمید. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. یہاں پہ میزان سے مراد جو ہے میزان معرفت ہے. اگر ایک آدمی کو واقعتاً شعور اور ادراک حاصل ہو جائے تسبیح کا کہ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، تو اللہ کی معرفت آدھی ہو گئی. اور باقی آدھی کیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی ذات میں تمام کمالات بتمام و کمال موجود ہیں. یہ اس کی حمد ہے. تو التسبیح نصف المیزان. اگر سبحان اللہ، اگر یہ الفاظ کسی کے زبان سے نکلتے ہیں، یہ ایسے ہی صرف پیرٹ لائک ریپیٹ نہ کیے جا رہے ہوں، وہ بھی فائدہ ہے، ثواب تو ملے گا، ذکر تو کر رہا ہے انسان. لیکن اگر اس کے گہرے شعور سے، اور یوں کہیے کہ شعور کی گہرائی سے اگر یہ لفظ نکل رہا ہے سبحان اللہ، تو یہ کلمہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. اسی لیے تو فرمایا کلمتان حبیبتان، بخاری شریف کی آخری روایت ہے یہ. اسی پر جب ختم بخاری کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے مدارس میں، دینی مدارس میں، تو جو بھی کوئی بزرگ آتے ہیں وہ پھر اس حدیث کا درس دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر دعا مانگی جاتی ہے. وہ ختم بخاری کی ایک محفل ہوتی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن اللہ کی میزان میں ان کا وزن بہت ہے. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آدھی میزان تو اس سے پر ہو گئی، پلڑا جو ہے آدھا اس سے پر ہو گیا، اور بقیہ آدھا جو ہے والحمد للہ تملؤہ، اس سے وہ پورا جو ہے میزان معرفت رب مکمل ہو جاتی ہے. یہ تو ہوا لفظ تسبیح کے حوالے سے چند باتیں جو بار بار بیان ہوئی ہیں، پھر ان کا اعادہ کر دیا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ منفرد مقام ہے، اس لیے کہ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں اس طور سے بھی آتا ہے کہ بغیر صلے کے، کوئی با لام کوئی شے نہیں. جیسے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تسبیح ہو کی ضمیر جو ہے وہ ملحق آ رہی ہے، نہ بے درمیان میں ہے با، نہ لام درمیان میں ہے. ایک انداز تو یہ ہے، اس میں تو لازماً اس کا مطلب ہے تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے. اسی طرح کا ایک اسلوب وہ ہے جو 5 صورتیں ہیں المسبحات، ان میں 6 مرتبہ اسلوب آیا ہے. سبح للہ یسبح للہ، 3 مرتبہ سبح للہ آیا ہے. یہ آغاز میں آیا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ صف کے. 3 مرتبہ یسبح للہ آیا ہے، 1 مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر اور 2 مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے آغاز میں. تو یہاں پہ لام حرف جار جو ہے اس سے تعدیہ ہوا ہے، فعل متعدی بنایا گیا ہے صلے کے ساتھ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں بھی بات واضح ہو گئی کہ تسبیح جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی. ایک 3 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں، حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جب یہ صورت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور نے فرمایا
کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، در حقیقت اسی حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں سجدے میں۔ اور سورہ واقعہ میں آیت آئی ہے 2 مرتبہ، فسبح باسم ربک العظیم، اور اسی پہ سورہ حاقہ ختم ہوئی ہے، فسبح باسم ربک العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، فسبح باسم ربک العظیم۔ لیکن یہاں بھی اسم کا لفظ تو آیا ہے، براہ راست نہیں آیا بلکہ با درمیان میں ہے، فسبح باسم ربک العظیم۔ یہاں بھی ثابت ہو گیا تسبیح اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے نام کی نہیں۔ یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کوئی نہ با ہے، نہ لام ہے، نہ براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے، بلکہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، یعنی پاک کرو اپنے رب کے نام کو، پاکی بولو اپنے رب کے نام کی۔ یہ ہے جس سے کہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلوب کا فرق کیوں ہے۔ اس پر ایک رائے تو یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پہ اسم کا لفظ جو ہے یہ زائد ہے، مراد اصل میں ذات رب ہے۔ اسم اور مسمى باہم ایسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ چاہے آپ مسمى کا ذکر کریں چاہے اسم کا ذکر کریں بات ہی ایک ہے، تو اس میں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا، گویا کہ جو بات بغیر کسی صلے کے کہی گئی، فسبح ہو اس کی تسبیح کرو، یا سبح للہ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر سبح اسم ربک الاعلیٰ کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ بات کو دل کو جچتی نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب ایک اسلوب بدلا ہے تو اس کا کوئی مفہوم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ یہاں پہ مراد نام کی تسبیح ہے، نام کو پاک رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن مجید میں جو دوسرا مقام ملے گا وہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو اللہ کے ہیں تمام اچھے نام، تو پکارو اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے، اور دفع کرو، چھوڑ دو، اعراض کرو ان سے جو اس کے ناموں میں الحاد کر رہے ہیں، یقیناً انہیں بدلہ ملے گا اپنے اعمال۔ تو ناموں میں الحاد سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے جو عرض کی تھی اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ جو بھی رابطہ قلبی اور ذہنی ہے، خاص طور پر ذہنی رابطہ، وہ اللہ کے اسماء کے حوالے سے، باقی ہم اللہ کی ذات کو تو جانتے نہیں۔ اسماء اور صفات کو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک اسم ہے ایک صفت ہے، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے۔ رحیم صفت ہے، الرحیم نام ہے، اس میں فرق کیا ہوا؟ قدیر صفت ہے، القدیر القادر یہ اللہ کا نام ہے۔ تو الف لام جب لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا، وہ اللہ کا نام ہو گیا، جب بغیر الف لام کے اور تنوین کے ساتھ ہے وہ صفت ہے۔ اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ اس لیے در حقیقت اللہ کی پاکی کرنا یا پاکی بولنا، در حقیقت اس کے ناموں ہی کو پاک رکھنا جو ہے یہی تو اس کا اصل مفہوم ہے، باقی ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے اس مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آیہ مبارکہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سے اہمیت سامنے آئی اللہ کے اسماء کی۔ اچھا، اسماء کے ساتھ کوئی غلط تصور ملحق کر لینے کے کیا کیا صورتیں ہیں جس کو الحاد کہا گیا؟ الحاد فی الاسماء، الحاد جو ہے لحد سے بنا ہے، لحد کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ یا کجی۔ چنانچہ ایک قبر تو ہوتی ہے نا سیدھی، جو براہ راست جو ہے اوپر سے نیچے جو ہے جا رہی ہے، اس میں بغلی قبر نہیں ہے، بغلی قبر میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کچھ دور جو ہے وہ سیدھی نیچے گئی، اس کے بعد ایک سائیڈ کے اوپر مڑ کر، اور اصل قبر جو ہے وہ اس کو لحد کہتے ہیں، لحد وہی ہے، عام قبر جو ہے وہ قبر ہے، اسے لحد نہیں کہیں گے، لحد اس قبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بغلی قبر بنتی ہے اور اس کے اندر ایک کجی آتی ہے۔ الحاد کے معنی ہے کسی شے میں کجی پیدا کرنا۔ اللہ کے ناموں میں کجی کس اعتبار سے؟ نمبر 1 یہ کہ جو نام اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ نام خود رکھ دینا اور اس سے اس کو پکارنا، اور اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں تمام صفات کمال تمام و کمال موجود ہیں،
لیکن تعین کے ساتھ اللہ کے نام ہم وہی شمار کریں گے جو قرآن یا حدیث میں آئے. ہم اپنی طرف سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیں یہ احتیاط کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسی کو کہتے ہیں توقیفی امور، وہ معاملات کے جو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں. ہمارا اپنا اجتہاد جو ہے اس میں کوئی کام نہیں کرے گا، ہماری اپنی استدلال اور استنباط جو ہے اس سے ہم کام نہیں لیں گے، بلکہ جو موقوف ہے حضور کے بتانے پر یا قرآن مجید میں اللہ کے بتانے پر. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تعین کے ساتھ اسماء صرف وہ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن اسماء کا ذکر قرآن اور یا حدیث میں موجود ہے. وہ 99 ناموں کی احادیث ہیں، اگرچہ 2 حدیثوں میں کچھ فرق ہے ناموں کا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کو ہم مانیں گے. لیکن اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے اپنی امکانی حد تک اللہ کی شان رفیع اور بلند شان کو ملحوظ رکھیں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے تصور کا کوئی نقص اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اسماء یا صفات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہیں. رحیم، ایک انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، رحمت کی صفت اس میں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے علیم، اللہ کی صفت بھی ہے، العلیم اس کا نام ہے، لیکن بندے بھی تو صاحب علم ہوتے ہیں، بلکہ ہم لفظ علامہ بھی استعمال کرتے ہیں، بہت بڑا علم رکھنے والا. لیکن ہمیشہ ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی شان کچھ اور ہے، اور یہی لفظ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہوگا یا مخلوق پر اس کا مفہوم بالکل مختلف. اللہ علیم ہے بئی معنی کہ اس کا علم کامل، ما کان و ما یکون، اس کا علم مطلق ہے، اس میں کوئی حدود نہیں ہے، نہ پیدا کنار. نمبر 2 اس کا علم ذاتی ہے، کسی اور سے اس کو نہیں ملا ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا یہ علم قدیم ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم قدیم ہے. اور مخلوق کے لیے جب لفظ آئے گا تو 3 صفات، 3 اس کی شرائط جو ہیں اس کے بالمقابل. مخلوق کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، اس کا علم محدود ہے، اگرچہ ہم نہیں ناپ سکتے اس کی حدود کو معاذ اللہ. فرشتے کے علم کو ہم کیا ناپیں گے؟ نبی انبیاء کے علم کی حدود ہم کہاں معین کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہم کہاں معین کریں گے؟ لیکن اصولاً یہ ماننا ہوگا کہ علم محدود ہے. مخلوقات میں سے کسی کا علم جو ہے لا محدود نہیں ہو سکتا. اگر یہ تصور ہے تو شرک ہو گیا. پھر اللہ کے صفت علم یا اللہ کے العلیم کا جو نام ہے اس کا گویا کہ آپ نے اس کو گرا دیا. اس کا جو تصور جو ہے وہ نہیں رہا جو اللہ کے لیے اس نام کا ہونا چاہیے. اسی طرح کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، نہ وجود ذاتی نہ صفت ذاتی. اللہ ہی نے علم دیا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی مگر جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، جو اللہ نے چاہا. اور تیسرے یہ کہ مخلوقات کل کی کل حادث ہے تو ان کا علم بھی حادث ہے. پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا. حادث کے معنی یہ ہے کوئی شے پہلے نہیں تھی اب وجود میں آ گئی. پہلے علم نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، ہم پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے غیب کا علم بھی عطا فرمایا، غیبی امور بھی آپ پر کھول دیے. لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے. تو یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہے اللہ کے ناموں میں الحاد کا، کہ اللہ کے نام جو ہے جب صفاتی نام جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور اللہ میں، جب وہ نام اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی شان رفیع جو ہے، اس کی جو شان اعلیٰ ہے اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے. ایک تیسرا اور الحاد ہے اللہ کے ناموں میں، اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا. اللہ کے ناموں میں اس کی شان غفاری بھی ہے، شان ستاری بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن اس کی شان شدید العقاب بھی ہے، منتقم بھی ہے، وہ شدید انتقام ہے. اب اگر آپ نے اس میں سے ایک پلڑے کو زیادہ جھکا دیا، دوسرے پلڑے کو ہلکا کر دیا تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا اللہ کے بارے میں، اور اس کجی کا ظہور آپ کے عمل میں ہوگا. یہی ہے کہ جو سورہ انفطار کا مرکزی مضمون تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں. تم نے اس کی شان کریمی، شان غفاری، شان ستاری، اس کی شان رؤوفی، شان ودودی، اس کو اتنا نمایاں کر دیا ہے
کہ اس کی دوسری شان تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، لہذا تم جری ہوتے چلے جا رہے گناہوں کے اوپر۔ بخشنے والا ہے بڑا، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بہت ہی قریب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ شدید انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کی سزا بھی ہے۔ اس اعتبار شدید العذاب، شدید العقاب، یہ الفاظ بھی اس کے۔ لہذا اللہ کی شانوں اور اللہ کے اسماء میں ایک توازن کی ضرورت ہے، اس میں عدم توازن ہی الحاد ہے۔ یہ تو اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کی چوتھی اور جو غیر نمایاں شکل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعض نام جوڑوں کی شکل میں ہے، وہ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، کھولنے والا اور تنگ کر دینے والا، اٹھانے والا، بلند کرنے والا اور گرانے والا۔ ان میں سے اگر ایک ایک نام کے حوالے سے اسے پکاریں گے تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا۔ یہ نام جب بھی اللہ کے لیے جائیں جوڑوں کی شکل میں لیے جائیں، ان میں سے کسی نام کو علیحدہ کر لیں گے، یا مذلو یا مذلو یا مذلو، یہ بہت ہی توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، کہ گویا کہ وہ ہے ہی ذلیل کرنے والا۔ یہ دونوں لفظ یا معزو یا مذلو فادعوہ بہا کی میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور میں نے بارہ تذکرہ کیا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ، ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، فوت ہو گئے ہیں، سائیں عبدالرزاق صاحب دیپال پور میں وہ مدفون ہیں۔ ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے اسماء کے حوالے سے، اور ذکر جہر، یا ستارو یا ستارو یا غفارو، اس کی حلاوت میں آج تک محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اگرچہ کہ کم سے کم 30 برس ہو چکے ہیں ان سے ان ملاقاتوں کو جو کئی مرتبہ ہوئی، لیکن ایک خاص کیف، ایک خاص رنگ میں نے اس ذکر جہری کے اندر، خاص طور پہ جب جو آواز ان کی نکلتی تھی میں تو سوچا کرتا تھا نہ معلوم کہاں سے نکل رہی ہے یہ آواز۔ عام گفتگو میں نہایت سافٹ سپوکن، بہت دھیمی آواز، لیکن جب وہ یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے اسماء کے حوالے سے تو نہ معلوم کہاں سے وہ آواز نکلتی، لیکن یہ کہ یہ اس پر گویا کہ عمل تھا۔ فادعوہ بہا، پکارو اللہ کو۔ ہمارے ہاں زیادہ نمایاں ہو گیا اس میں ذات، اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس میں یہ کہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں میں کوئی نفی نہیں کر رہا نہ توہین کر رہا ہوں، جو یہ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک جو ہے ذکر کے، اذکار کے، اشغال کے ان کے اپنے طریقے ہیں، لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کی جو نص ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ذکر فادعوہ بہا، اس کو پکارا جائے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، یا ستارو یا غفارو یا قہارو یا خافضو یا رافعو، یہ جو الفاظ ہیں ان کو پکارا جائے اللہ کو اس کے اسماء کے ذریعے سے، فادعوہ بہا، لیکن یہ کہ اس میں الحاد نہ کیا جائے، اس میں کجی تلاش نہ کی جائے۔ کجی کریں گے اللہ کے ناموں میں، آپ کا تصور جو ہے، آپ کی جو معرفت ہے اللہ کی، اس میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کی اس معرفت کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گئی تو آپ کے رویے میں اس کا ٹیڑھ ظاہر ہو جائے گا، تو نقصان تو سارا اپنا ہی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تو ذرا چھوڑ دو اور دفع کرو اور اعراض کرو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ایک سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ تو یہ ہے میرے نزدیک مفہوم سبح اسم ربک الاعلی۔ یہاں اسم کا لفظ زائد نہیں آیا، اور اسلوب بھی اگر آیا ہے بدل کر کہ صلہ بھی نہیں آیا لام کا، اور اسی طریقے سے براہ راست ذات باری تعالی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نام کا ذکر ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کے بارے میں ایک بڑی محتاط روش اختیار کی جائے، کوئی نام جو اس کے شایع نشان نہ ہو وہ ہم از خود نہیں رکھ سکتے اللہ کو۔ توقیفی امر ہے، جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہی نام لیے جائیں گے، انہی سے پکارا جائے گا۔ پھر جو نام اپنے اصل مادے کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور خالق میں، وہ جب نام لیں گے اللہ کا تو اس کی شان رفیع اور اس کی علو شان جو ہے ربک الاعلی، اس مقام پر اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا نام لیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ اس ناموں میں بحیثیت مجموعی بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ سب کو سامنے رکھا جائے، یہ نہیں کہ ان کے بعض اسماء کے سے خصوصی مناسبت پیدا کر لی جائے اور بعض دوسرے اسماء سے گویا کہ اپنے ذہن جو ہے اس کو دور کر لیا جائے، محجوب کر لیا جائے۔ یہ بھی ہمارے تصور باری تعالی یا ہماری معرفت رب کے اندر ایک کجی پیدا کر دے گا۔
اور خاص طور پر وہ نام جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ جب بھی لیے جائیں جوڑے ہی کی حیثیت سے لیے جائیں، ورنہ اس سے بھی ہمارے تصور میں کجی پیدا ہو جائے. یہ مفہوم ہے میرے نزدیک، واللہ عالم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ان دو آیات میں 4 الفاظ آئے ہیں. خلق، جس سے ہم لفظ بناتے ہیں تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت. اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک خلق اور تسویہ کا تعلق ہے یہ تو جڑ کر قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئے ہیں. چنانچہ 2 مرتبہ حضرت آدم کے بارے میں جو آیا ہے سورہ ہجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پہلی آیت میں آیت 27 میں خلق کا ذکر ہے، جبکہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، اس مٹی سے سنے ہوئے گارا جو کہ سوکھ گیا ہے اور کھنکھنانے لگا ہے، میں بنانے والا ہوں. یہ ہے خلق. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے پوری طرح درست کر لوں، بنا لوں، نوک پلک سنوار دوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہی مضمون سورہ صاد میں آیا ہے، 71-72 نمبر ہے آیات کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. صرف فرق کیا ہے؟ من صلصال من حمأ مسنون کے بجائے من طین، گارے سے بنانے والا ہوں. اگلی آیت میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ان 2 الفاظ کو یوں سمجھیے کہ خلق سے مراد ہے کسی شے کا ہیولہ بنا دینا، اور تسویہ کا لفظ بنا ہے سوا. سوا کہتے ہیں برابر، تسویہ برابر کر دینا. مراد کیا ہے؟ ایک اعتدال پیدا کر دینا، ایک توازن پیدا کر دینا. اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے تقریباً مجمع علیہ ہے، اس پر اجماع ہے. اس سے مراد ہے نوک پلک سنوار دینا. اس کی مثال ہوگی کنسٹرکشن کے فیلڈ میں، جیسا کہ آج کل ہمیں معلوم ہے بھائی اسٹرکچر تو تیار ہو گیا ہے گھر کا، اب تو فنیشنگ باقی ہے. حالانکہ وہ فنیشنگ بھی بڑی قیامت کا مرحلہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ مشکل مرحلہ وہی ہے آج کل، اس لیے کہ نقش و نگار اور اس کا ساز و سامان وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہیں اس سٹرکچر سے کہیں مہنگا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک سٹرکچر ہے تیار ہو گیا، RCC سٹرکچر ہے تیار کھڑا. اب اس پر آپ کو آرکیٹیکچرل ٹچز دینے ہیں، اس میں حسن پیدا کرنا، حسن ظاہری. یہ تسویہ ہے، برابر کر دینا. کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اس کو سیدھا کر دینا. اب اونچ نیچ ہے دیوار میں، آپ نے پلستر کیا، سیدھا کر دیا، برابر کر دیا. اب کہیں وہ نہ گڑھا نظر آ رہا ہے نہ کہیں اونچائی ہے، بلکہ پلستر کی خامی شمار ہوگی اگر اس کے اندر بھی آپ کو وہ ویوینس نظر آئے کہ اگر اونچان نچان ہے تو پلستر ٹھیک نہیں، برابر کیا. تو تسویہ ہے کسی شے کو نکھار دینا، اس کے حسن ظاہری کا اہتمام کرنا. تو بہترین اس کے لیے جو تعبیر کیا گیا اردو محاورے میں نوک پلک سنوار دینا. اور خلق سے مراد ہے کسی شے کا اصل ہیولہ، اس کا اصل سٹرکچر بنا دینا. یہ تو ہے جب کہ خلق کے ساتھ صرف لفظ تسویہ آئے اس کا مفہوم. بلکہ مجھے آج جب سوچ رہا تھا تو حدیث وہ بھی یاد آئی حضور کی، وہ بھی تسویہ تھا کہ حضور ایک مرتبہ رات کو جب گشت فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا ابو بکر پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں بہت ہی مدھم آواز میں. اور حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور کے ساتھ جلالی انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. صبح کو ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا ابو بکر تم یہ کر رہے تھے، بہت ہی مدھم آواز میں پڑھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، اس کو تو بلند بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو دل کی بات کو بھی جانتا. حضرت عمر سے پوچھا یہ تمہارا طرز عمل کیوں تھا؟ انہوں نے عرض کیا میں شیطان کو بھگا رہا تھا. اب حضور نے کسی کی نفی نہیں کی لیکن تسویہ کیا، برابر کرنے کی کوشش کی. ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم ذرا اپنی آواز کو ذرا بلند کرو، اور عمر تم ذرا اپنی آواز کو پست کر دو، تاکہ یہ نیچے سے اوپر آئے، وہ اوپر سے نیچے آئے، تسویہ ہو جائے. یہ ہے تسویہ کا اصل مفہوم، برابر، اعتدال، توازن پیدا ہو جائے. اس لیے کہ حسن جو ہے وہ توازن اور اعتدال ہی میں. لیکن اس سے آگے چلیے، سورہ حشر میں جو اللہ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے، اس میں کانسیپٹ جو خلق اور تسویہ کے حوالے سے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے آیا ہے، وہاں 3 اسماء کے حوالے سے آیا ہے. الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى
یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ تین اسماء کیا ہیں؟ الخالق، الباری، المصور۔ یہ میں چاہتا ہوں ان حقیقتوں کو آپ سمجھیں، اگرچہ ذرا دقیق مضامین ہے۔ یہاں خلق کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہر تخلیق میں پہلے ذہن کے اندر ایک نقشہ قائم ہوتا ہے۔ تاج محل جس نے بھی بنایا تھا، سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس کا حیولہ آ گیا تھا، اس کی تصویر، پھر اس نے کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ بنایا، اور تیسرا مرحلہ تھا کہ اس کو ظاہر کر دیا ایک عمارت کی شکل میں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ضمن میں صور علمیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تمام مخلوقات کے جو دنیا میں پیدا ہونے والی تھیں یا ہیں، ان سب کا علم موجود تھا، صور علمی۔ اس لیے کہ علم تو اللہ تعالیٰ کا حادث نہیں ہے، قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے جانتا تھا، مجھے بھی جانتا تھا کہ اسرار نام کا بھی ایک شخص ہے جو 1932 عیسوی میں پیدا ہوگا، اور دیکھیے کب اس کا انتقال ہمیں نہیں معلوم، اس کو تو معلوم ہے کب ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ کے علم میں تھا، یہ صور علمیہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر یہ ساری صورتیں موجود تھیں، بالفعل خارج میں ان کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے علم میں تو تھا نا۔ اسی پر اب اگرچہ بات ذرا دور نکل رہی ہے، لیکن بہت اونچا شعر ہے علامہ اقبال کا، اسی فلسفے کے حوالے سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ اے اللہ، میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا، تیرے اندر تو میں تھا، تیرے علم میں تھا، تیرے علم میں تھا، تیرے وجود میں میں موجود تھا، اگرچہ وہ ایک خارجی حقیقت نہیں تھی، وہ ایک علمی حقیقت تھی۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، تو نے اپنی قوت خلاقی کا اظہار فرمانے کے لیے مجھے خارج کے اندر بھی پیدا کر دیا۔ تو یہ میری تو غرض نہیں تھی، یہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ کس قدر پیاری تمثیل لائے ہیں۔ دیکھیے سی پی بند ہوتی ہے اس کا منہ، اس سی پی کے اندر وہ موتی جو ہے وہ بن رہا ہے، لیکن یہ موتی جو سی پی کے اندر ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا پتا سی پی نے کیا شے بنائی ہے، کیا خوبصورت شے اس نے اپنے اندر جو ہے اس کی تخلیق کی ہے۔ تو سی پی چاہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ میرے اندر یہ کمال موجود ہے، وہ کھلتی ہے اور اپنے موتی کو باہر پھینک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ میں صور علمیہ کی شکل میں کل مخلوقات موجود تھیں، خارج میں ظہور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلاقی، اپنی شان خلاقی، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ان تمام صور علمیہ کو خارج کے اندر پیدا کر کے دکھایا۔ یہ ہے خلق۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ خلق سے مراد ہے ذہنی خاکہ۔ اب اللہ کے لیے ہم لفظ ذہن استعمال نہیں کر سکتے، وہ صور علمیہ کہیے۔ خلق یہ ہے کہ ایک نقشہ ذہن میں بن جائے۔ ہمارے اعتبار سے کوئی بھی تخلیق کرنے والا کوئی تصویر بنا رہا ہے، مصور، وہ اس کے منہ قلم سے کاغذ کے اوپر یا کینوس کے اوپر بعد میں آئے گی، اس کے ذہن میں موجود ہے۔ کوئی مجسمہ تراش رہا ہے، کوئی سنگ تراش، وہ اس مجسمے کی تصویر اس کے ذہن میں پہلے موجود ہے، تبھی تو وہ اصل میں وہ اپنے اس ہتھوڑے سے اور چھینی سے وہ اس کو تراش کر اور وہ اس کی ظاہر کے اندر اس کو جو ہے اس کا خارج وجود خارجی جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ تو خلق سے مراد ہے ایک تخلیق ذہنی اور تسویہ، اور پھر الباری ظاہر کر دینے والا، المصور یہ ہے تسویہ، ظاہر کر کے پھر اس کی نقشہ کشی کی ہے، منہ قلم سے اس کی نوک پلک سنواری ہے۔ تو دو الفاظ تخلیق اور تسویہ، یہی مفہوم تین میں سپلٹ ہو کر آیا، الخالق، الباری، المصور۔ تو یہ ہے اصل میں مفہوم الذی خلق فسوی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں یہ فلسفیانہ مضامین ہے بہت گہرے، لیکن یہاں جو اضافہ ہے، چار الفاظ آئے ہیں، تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت، یہ بہت بلند فلسفیانہ مضامین ہے۔ تقدیر کے معنی کیا ہے؟ ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ تقدیر اصل میں ہمارے ہاں جو لفظ بن گیا ہے اس کا مفہوم بالکل کچھ اور آ جاتا ہے، وہ پری ڈٹرمینیشن، اور جیسے کہ جبر ہے، اللہ نے ہر شے کے لیے چیز معین کر دی ہے کہ وہ لازماً یہ کام کرے گا۔
باقی تمام چیزوں کے لیے یہ بات صحیح ہے. سورج کے لیے قانون اس نے معین کر دیا ہے جس سے وہ سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے. اسی طریقے سے چاند کے لیے، اجرام سماویہ کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ان سب کے لیے کوئی فریڈم آف چوائس نہیں. لیکن انسان کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے. انسان کی تقدیر سے مراد کیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. اصل میں کہ یہاں لفظ تقدیر کی اصل کو سمجھیے.